नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा और रसूल सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयत الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिह, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी अच्छी नीयत ना हो तो अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए हुसूल सवाब के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात यानी दुआ करूँगा। आप भी नियत कीजिए कि मैं रिज़ाए इलाही के लिए आदाब दुआ बजा लाते हुए जहाँ तक हो सका नीची निगाहें किए, दो जानों बैठकर, और अगर दिल में खुलूस पाया तो रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाकर ये कुसूई के साथ दुआ में शरीक रहूँगा और हर दुआया शेर के ख़त्म पर आमीन कहूँगा। कब गुनाहों से किनारा
گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر اللہ، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر کی کیسے میں سہوں گا یا رب، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جادو
نہ محمد کے نظارے ہوں گے، قبر میں گئے نہ محمد کے نظارے ہوں گے، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب، ڈنگ مچھر کا کہا جاتا نہیں کیسے میں پھر ڈنگ مچھر کا کہا جاتا نہیں کیسے میں پھر قبر میں بھی چھو کے ڈنگ سہوں گا یا رب، قبر میں بھی چھو کے ڈنگ سہوں گا یا رب، گھپندے کا بھی وحشت کا بندیرا ہوگا، گھپندے کا بھی وحشت کا بندیرا ہوگا، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا
تجھ سے میری دعا ہے، سر غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے بات برا ہے میرے مولا، ظاہر اچھا ہے بات برا ہے میرے مولا، ظاہر اچھا ہے بات برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو و رحمت کا تجھ سے سوالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے غم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف،
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرتے ہوئے کبھی چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے اور کبھی لٹک جاتا ہے، پھر اچانک اس کے پاس مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آیا، جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ وہ پل صراط پار کر گیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، ان سے لوگوں نے عرض کی، عالی جا کبھی تو ہمارے پاس بیٹھا کریں تاکہ ہم آپ کے ملفوظات سنیں، آپ کی باتیں سنیں، آپ کی صحبت پائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں 4 کاموں کے اندر مصروف ہوں، جب ان سے میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر تمہارے پاس بیٹھوں گا۔ عرض کی گئی، اے ابو اسحاق، یہ آپ کی کنیت تھی، وہ کون سے 4 کام ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے وہ گھڑی یاد آتی ہے جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ صلاۃ والسلام سے وعدہ لے کر فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یعنی جو آپ کی اولاد ہوگی ان میں سے کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، تو مجھے یہ فکر لاحق ہوتی ہے، یہ جب بات یاد آتی ہے تو یہ مجھے فکر لاحق ہوتی ہے کہ معلوم نہیں میں کس گروہ سے ہوں گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں روح پھونکی جاتی ہے تو موکل فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ عز و جل، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت؟ جب مجھے یہ روایت یاد آتی ہے تو میں اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ معلوم نہیں میرے متعلق کیا جواب ملا، نہ جانے میرا شمار بدبختوں میں ہے یا سعادت والوں سے ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں، موت کا فرشتہ روح قبض کرتے ہوئے جب اللہ پاک سے عرض کرتا ہے، اے میرے مولا، اس کی روح اسلام پر قبض کروں یا کفر پر، تو یہ سوچ کر مجھے اندیشہ کھائے جاتا ہے، میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ معلوم نہیں کہ میرے متعلق کیا جواب دیا جائے گا، میرا خاتمہ اسلام پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ چوتھی بات فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ چنانچہ یہ یاد آ کر مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے اللہ پاک مجھے کس گروہ میں شامل کرے گا، کہیں میرا شمار جہنمیوں میں نہ ہو جائے۔ بس یہی وہ 4 کام ہیں جن میں میں مصروف ہوں، جن کی تیاری میں لگا رہتا ہوں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، واقعی بڑے غور والی بات ہے۔ نہ جانے ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا شمار جنتیوں میں ہوگا یا جہنمیوں میں ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا شمار نیک بختوں میں ہوگا یا بدبختوں میں ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا کفر پر خاتمہ ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہم کس گروہ سے ہوں گے، جنتیوں کے گروہ سے ہوں گے یا جہنمیوں کے گروہ سے ہوں گے۔
ذرا غور کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ کیا کبھی ہم نے بھی اس طرح غور و فکر کیا ہے، اپنے بارے میں سوچا ہے؟ آخرت کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کا خیال آیا ہے؟ افسوس، آج دنیا بھر کے خیالات تو ہمیں آتے ہیں کہ اب اپنے کاروبار کو یوں ترقی دینی ہے، اپنی ملازمت میں یہ کام کرنے ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنی ہے کہ میرا عہدہ بڑھ جائے۔ ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر اگر کرائے پر ہوں تو یہ سوچتے ہیں کہ اپنا گھر کیسے بنے گا۔ ہم اپنے بارے میں یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہماری آمدن میں اضافہ کیسے ہوگا، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یوں تو ہم سوچتے ہیں، لیکن افسوس آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں ہم بالکل نہیں سوچتے۔ آئیے اللہ پاک سے استغاثہ کرتے ہیں۔ تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب۔ اے کاش اللہ پاک ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور ہمیں غور ضرور کرنا چاہیے، ہمارے بزرگان دین کی سوچ کتنی اعلیٰ ہوا کرتی تھی۔ انہیں ہر دم یہی فکر رہتی تھی کہ اے کاش دنیا سے رخصتی کے وقت ایمان سلامت رہے، جب روز قیامت بارگاہ خداوندی میں حاضری ہو تو شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھتے تھے کہ ان کا کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہ گزرے، بلکہ اللہ پاک کے ذکر میں گزرے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں گزرے۔ وہ اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ان سے کبھی معصیت یعنی گناہ نہ ہو۔ لہذا ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، مجھے کل تم اپنا پورے دن کا جدول بیان کرنا، پورے دن میں تم نے کیا 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 اس کے بارے میں بتانا۔ جب شام ہوئی اور اگلے دن باپ نے پوچھا بیٹے سے کہ ہاں اپنی کارگزاری بتاؤ، کیا 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 تم نے؟ اس نے ساری بات بتائی، لیکن اس سے آگے کہنے لگا، بابا جان اب آئندہ میں یہ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ پہاڑ تو سر پر رکھ سکتا ہوں، لیکن دن بھر کے کارگزاری سنانے کی مجھ میں ہمت ہے، نہ بیان کرنے کی جرأت۔ وہ بزرگ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا تم مجھے نہ بتانا، لیکن میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ ذرا غور کرنا، ایک وقت آئے گا جب تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنے نامہ اعمال، تیرے نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں ہوں گے، اور تجھے ہر عمل کے بارے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بتانا پڑے گا۔ اس دن کے بارے میں غور کر۔ سبحان اللہ، کیسی سوچ ہوا کرتی تھی اپنی اولادوں کو سمجھانے کی بزرگوں کی۔ اے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو یوں سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ زندگی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے عہد کو یاد کیا، یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، تو اللہ پاک ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا بیٹھے تو پھر بڑی ندامت ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کو بھی حسرت و ندامت کے بغیر موت نہ آئے گی۔ اگر گناہگار ہوگا تو اس کی حسرت اس وجہ سے ہوگی کہ اچھے اعمال کیوں نہ کیے، اور اگر نیکوکار ہوگا تو افسوس کرے گا کہ زیادہ نیک اعمال کیوں نہیں کیے۔ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، نہیں ہے نامہ اعمال میں کوئی نیکی،
نہیں ہے نامہ عطار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو فرمائیے اس حدیث پاک پر، جس میں ندامت و حسرت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ بہت بڑے امام حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو کس طرح سمجھایا ہے، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جن لوگوں کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، وہ اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ دائیں ہاتھ میں کیوں کرنا ہوئے، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والے اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ مقربین میں سے کیوں نہیں ہیں، اور مقربین اس حسرت میں مبتلا ہوں گے کہ وہ شہداء میں کیوں شامل نہیں ہے، اور شہداء چاہتے ہوں گے کہ کاش وہ مقام صدیقین پر فائز ہوتے۔ الغرض یہ دن حسرت کا ہوگا جس سے غافلین کو ڈرایا گیا ہے۔ اے کاش ہمیں ڈر لگ جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈر کی ڈال بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نیکی کا نون بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بس نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ کچھ یاد رکھیے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ ابھی وقت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے رضائے رب الانام کے حصول کے لیے کچھ نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی یوں ہی گزر جائے اور ہم شرمندگی کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ کاش کچھ نیکیاں کر لی ہوتی، بارگاہ خداوندی میں حاضری کے وقت کہیں ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ یاد رکھیے یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان کو یوں نہ گزاریے۔ منہاج القاصدین میں ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور بروز قیامت بندے کے سامنے ہر دن کے بدلے صف در صف 24 الماریاں رکھی جائیں گی۔ چنانچہ جب ان میں سے ایک ایسی الماری کھولی جائے گی جو بندے کی نیکیوں کے نور سے بھری ہوگی، جو اس نے اس ساعت میں کی ہوں گی، تو وہ اس قدر خوش ہوگا کہ اگر اس کی یہ خوشی تمام جہنمیوں کے اندر تقسیم کر دی جائے تو ان کی تکلیف دور ہو جائے۔ اگر اس صورت کے برعکس، یعنی بندہ کسی ساعت میں نیکیوں کے بجائے گناہوں میں مبتلا رہا ہوگا، جب وہ الماری کھولی جائے گی تو نور کی جگہ اس قدر اندھیرا ہوگا اور بدبو پھیلے گی، جسے دیکھ کر بندہ اس قدر گھبراہٹ و ذلت محسوس کرے گا کہ اگر وہ تمام جنتیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی نعمتیں خراب ہو جائیں۔ اس طرح جب کوئی ایسی الماری کھولی جائے گی جو خالی ہوگی، اس میں کوئی ایسی شے نہ ہوگی جو بندے کے لیے خوشی یا غمی کا باعث ہوتی، تو حقیقت میں یہ وہ ساعت ہوگی جس میں وہ دنیا میں سویا رہا ہوگا، یا یاد الہی سے غفلت کا شکار رہا ہوگا، یا کوئی بھی نیک کام نہ کر سکا ہوگا۔ لہذا اس الماری کے خالی ہونے پر وہ بہت افسوس کرے گا۔ اسے اس شخص کی طرح دکھ ہوگا جسے بہت زیادہ منافع کمانے کا موقع ملے، مگر وہ اسے ضائع کر کے اس کثیر منافع سے محروم ہو گیا ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، قدرت نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے ان ڈبل 12 گھنٹوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جب ہم سونے لگتے ہیں تو سنتوں کے مطابق ہم آرام کریں گے، تو یہ سنت کے مطابق آرام ہوگا، تو یہ سونے کا عمل کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ لہذا ہر وقت اللہ پاک کی اطاعت میں اپنا وقت گزاریے، نیکیوں میں وقت گزارنے کا کوئی سبیل نکالیے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے ہمیں نیکیاں کرنے کی جستجو اور گناہوں سے بچنے کی رغبت ملے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے، بلکہ نیکیاں کرنا قدرے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی سبیلیں اور طریقے
اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے سنتوں برے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کیجیے، اپنی ساری زندگی مدنی انعامات کے مطابق گزاریے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عز و جل مالک مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیری عالی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا، ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں، تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ عز و جل مالک مولا، آج ہم نے سنا کہ ہماری زندگی، ہماری یہ ساعتیں کتنی قیمتی ہیں۔ اے مولا، اس کو ہمیں ضائع کرنے سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل مالک مولا، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا۔ اے پروردگار، 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ماہ رمضان کی آمد ہے، ہم سب کو سارے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما، ہمت عطا فرما، دوسروں کو بھی اس کا ذہن دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہماری ساری مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے قرض کے بوجھ تلے جو دبے ہوئے ہیں مولا، قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، جن کے گھروں میں ناچاکی ہیں مولا، ان ناچاکیوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑے دور فرما۔ اے اللہ عز و جل، جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں ساری پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو عصیب زدے ہیں انہیں عصیب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل مالک مولا، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت نصیب فرما۔ اے پروردگار، اے مالک و مولا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ شعر پڑھیے۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، تجھ سے عطار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ دیکھو مولا، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، ہماری اے اللہ عز و جل کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ عز و جل، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرما۔ اے پروردگار، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے، ہمارا دل بھی اجلا ہو جائے، ہمارا دل بھی صاف ہو جائے۔ اے پروردگار، ہمارے دل سے بغض کو دور کر دے، حسد کو دور کر دے، اے اللہ عز و جل کبر کو دور کر دے، عجب کو دور کر دے، ساری باطنی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل، آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے پروردگار، اچھا کہنا اچھا سننے والا بنا۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، ہم بڑے کمزور اور ناتواں ہیں، اے اللہ عز و جل تو ہماری مدد فرما، نیکیوں کی توفیق سے مالا مال فرما۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، کبھی بھی تیری نافرمانی ہم نہ کریں۔ اے اللہ عز و جل مالک و مولا، ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ عز و جل، ہم سے
راضی ہو جا، اے مالک ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث ہو، اے اللہ عز و جل ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے دے جس سے تیری ناراضی ہوتی ہے، اے اللہ عز و جل مالک و مولا ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما، اے اللہ عز و جل ہمیں نیک نمازی بنا، اے اللہ عز و جل اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق عطا فرما، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ عز و جل ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا دیکھنا سب سنت کے مطابق ہو جائے، اے اللہ عز و جل ہم سنتوں کے پابند بن جائیں، اے اللہ عز و جل ہمیں ایسا نیک بنا کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے نیک ہو جائیں، اے اللہ عز و جل ہمیں ایسا متقی بنا کہ دوسرے بھی ہمیں دیکھ کر تقوی کی دولت پانے والے بن جائیں، اے مولا ہمیں مبلغ دعوت اسلامی بننے کی سعادت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ